وہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، خط کے اندر اس نے یہ بات کی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط ہے، اس نے خط کے اندر لکھا تھا تم جہانوں کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ آدھا جو جہان ہے اس کا نبی جو ہے وہ تم ہونا، اے محمد تم ہونا، اور جو آدھا جو جہان ہے اس کا نبی میں ہوں گا، مسلمہ ہوں گا۔ حضور نے جب خط پڑھا، حضور نے اسے واپس جواب دیا۔ خط کے اندر حضور نے پہلی بات یہ لکھی کہ تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، سچا نبی ہوں، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے جب خط لکھا نا، حضور نے خط لکھ کے صحابہ میں اعلان کیا کون ہے میرا صحابی کہ جو اس خط کو لے کے مسلمہ کے دربار میں جائے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے حضور نے بھی بات ختم نہیں کی تھی، ایک صحابی جو بہت کمزور ہیں، ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، جن کو سار کے اوپر کھجوروں کی ٹوکری رکھ کے کھجوریں بیچا کرتے ہیں، جلدی جلدی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت حبیب، نام تھا حضرت حبیب بن زید، جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے بات کی نا تو آپ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، اور بات کرنے کی وجہ سے آپ جلدی جلدی آپ نے بات کی تو آپ کے منہ سے وہ کھجوریں نیچے گریں۔ صحابی کہنے لگے او حبیب، اور یہ کھجوریں تو پہلے کھا لینا۔ کہنے لگے نا کھجوریں پہلے اس لیے نہیں کھائیں گے کہ حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگا دیں، اس لیے میں نے جلدی جلدی جواب دیا ہے یا رسول اللہ وہ خط جو ہے میں دینے جاؤں گا، میں دینے جاؤں گا۔ حضرت حبیب بن زید جو تھے نا، ان کو ایک بیماری تھی، بیماری کون تھی؟ وہ ہاتھ کامتے ہیں، بندے کے ہاتھ کامنے لگ جاتے ہیں، آپ کو بیماری تھی۔ اب آپ کو خط لے کے کمزور ہیں، ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، آپ کو خط لے کے جب آپ مسلمہ کذاب کے دروازے میں جاتے ہیں، دربار میں جاتے ہیں، مسلمہ اس وقت جو بادشاہ، جو مطلب بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کا یہ بندے رکھے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ خط پڑھا بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ حبیب بن زید انہوں نے خط دیا اس نوکر کو، وہ خط پڑھنے لگا۔ پہلی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اب سارے جو اس کے ماننے والے تھے، سارے اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے وہ پڑھنے لگ گیا کہ تو جھوٹا ہے، اے مسلمہ کذاب تو جھوٹا ہے۔ اسے غصہ آ جاتا ہے کہ میرے ماننے والوں کے سامنے محمد نے میری توہین کی ہے، میری گستاخی کی ہے۔ وہ اٹھتا ہے، وہ تلوار لے کے اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ تو محمد کو نبی مانتا ہے، مجھے نبی نہیں مانتا؟ کہا نہیں، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ کہا اچھا تو مجھے نبی نہیں مانتا تو پھر سن، میں اس طرح کروں گا کہ میں تیرا جو یہ سر ہے یہ تیرا میں تن سے جدا کر دوں گا۔ کہنے لگے کہ اے مسلمہ کذاب، یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن اپنے نبوت میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ کہا دیکھ تیرے پیچھے بچے بھی ہیں، تیری بیوی ہے۔ اچھا ان کے بچے کتنے تھے؟ 11 بچے تھے ان کے۔ نے کہا کچھ خوف کر، زبان نہ کھول، یہ جو پیچھے جو میرے نوکر کھڑے ہوئے ہیں، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، یہ تجھے مار ڈالیں گے، پیچھے ذرا دیکھ تو صحیح۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب سنیے، آپ کہنے لگے او بدبختہ غور سے سن، اور میرے پیچھے 11 بچے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو چل بھی نہیں سکتے، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو ابھی دودھ پی رہے ہیں، اور میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے واپس پلٹ کے نہیں دیکھا، تیرے میرے بیداروں کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہنے لگا مان لے کہ میں نبی ہوں۔ کہا بدبختہ میں کبھی نہیں مانوں گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ تلوار سے حضرت حبیب بن زید کے لیے بازو جو ہے بازو کو کاٹ ڈالا۔ بازو کو کہا یار بچھو اگر کسی کو ڈانگ مارے نا تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس بدبخت نے بازو کو کاٹ ڈالا۔ پھر کہا بول کہ میں اللہ کا نبی ہوں، محمد بھی نبی ہے لیکن میں بھی نبی ہوں۔ کہا نانا تو نبی نہیں ہو سکتا، تو نبی نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہے، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہا تو خوف کر، میں تیری ابھی جان لینے والا ہوں۔ اس نے کہا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے۔ ہم صبح جب اٹھتے ہیں سب سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں، تہجد نہ بھی پڑھیں تو ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کرنا ہے، اور میں تیرے میدان سے نہیں ڈرتا، ہمیں موت سے نہیں ڈرتا۔ اب وہ غصے میں آیا کہ اس نے سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ ادھر
آپ کی شہادت ہوئی نا، ادھر مدینے میں امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی ابھی و امی، یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے، کس بات نے رلا دیا ہے؟ میرے حضور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ ابھی جبریل آئے ہیں، مجھے کہا ہے کہ آپ کا جو غلام ہے حبیب بن زید اس کی شہادت ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے۔ اور ساتھ ہی حضور مسکرانے لگ جاتے ہیں، کہا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ کہا جبریل نے بشارت دے دی ہے کہ آپ کے غلام نے جس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی ہے نا، اس مقصد کے اوپر جان قربان کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے غلام کے لیے جنت کے سارے راستے کھول دیے۔